الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا صدقہ ہے کہ ہم جیسے دوستوں بزرگوں، جو صبح کے وقت درس ہوتا ہے اس کا ٹائم تقریباً 7 منٹ میں میں نے بات کو کلوز کرنا، مگر آج جو موضوع ہے نا یہ فقط سننے والا نہیں ہے، یاد رکھنے والا. ہر بندے کو دین کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. یعنی اللہ کی اطاعت کی بھی ضرورت ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بھی ضرورت ہے. اس حوالے سے میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے ایک تو بات کروں گا، وہ یاد رکھیں گے. آپ سنیں، بندے کی زندگی میں فرض اور سنت کی کیا اہمیت ہے، یہ بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. سنت اور فرض، سنت کسے کہتے ہیں اور فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی عادت جو کسی حالت میں معاف نہ ہو اس کو فرض کہتے ہیں. اب فرض کتنے ہیں یہ سنیں، اور اس کی قسمیں کتنی ہیں. فرض کی 2 قسمیں. کتنی؟ 2 قسمیں. ایک فرض عین اور دوسری فرض کفایہ. دوسری فرض کفایہ بولیں گے تاکہ بات سمجھ جائے. ایک فرض عین اور دوسری فرض کفایہ. اور پہلی جو فرض عین ہے اس کی قسمیں ہیں 5. کتنی ہیں؟ 5. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ ہے فرض عین. اور فرض کفایہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز جنازہ. فرض عین کسی حالت میں بھی معاف نہیں، مگر اس کی ٹائم پیریڈ ہے، لمٹ ہے. کب بندے پر فرض لاگو ہوتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. میری بات جاری ہے، سنیں. فرض جب بندہ 7 سے 10 سال کا ہوا تو نماز فرض ہوئی. اس سے پہلے بچے پر نماز فرض نہیں. اور بندہ اگر مائنڈلی طور پر ایکٹیو رہے، حاضر رہے، پاگل نہ ہو، نشہ نہ کرے، اس وقت تک فرض رہے گی. اگر جوانی میں کوئی بندہ پاگل ہو جائے اس پہ نماز فرض نہیں. دماغ اپسیٹ ہو گیا مائنڈلی طور پر اور اگر معاف ہو گیا، نشہ شروع کر دیا تو فرض ختم. یہ ہے نماز. اب سنیں، اس کے بعد نماز کے بعد روزہ سال میں 1 بار، وہ بھی 1 مہینہ. زکوٰۃ امیر بندے پر اور وہ بھی سال میں 1 مہینہ. حج پوری زندگی میں صرف 1 بار، وہ بھی غریب پر نہیں، امیر پر. آگے ہیں فرض کفایہ یعنی نماز جنازہ. بندے کی نماز جنازہ صرف 1 بار، ہر روز نہیں. اور وہ بھی شہر کے علاقے کے چند لوگ ادا کر لیں تو فرض کفایہ ادا ہو جائے. یہ ہے اس کی اہمیت. اس کی تفصیل انشاءاللہ میں باقاعدہ طور پر پورا جمعہ انشاءاللہ ایک وقت پڑھاؤں گا یہ میلاد شریف کے بعد. مگر سنیں، اب سنت کی اہمیت سنیں. غریب بندہ ہو تو حج فرض نہیں ہے، غریب بندہ ہو تو زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے، بیمار ہو تو روزہ معاف ہو جاتا ہے، عقل نہ ہو تو نماز بھی چھٹی. مگر سنیں سنت کی اہمیت. سنت کی اہمیت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ پاک نے جو فرمایا نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اہمیت
کیفیت کیا ہے وہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. بندہ ماں کے پیٹ سے بچہ باہر نکلتا ہے, ماں کے پیٹ سے بچہ باہر نکلا اور ادھر قبر میں گیا, چاہے 100 سال کے بعد گیا, ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے ہی سنت شروع ہو جاتی ہے, اور قبر میں جانے تک, بلکہ قبر میں جانے کے بعد بھی سنت باقی ہے. یہ ہے اس کی سنیں, ماں کے پیٹ سے باہر بچہ نکلا تو غسل دینا اس کو سنت, اس کو اس کے کان میں اذان پڑھنا سنت, دوسرے کان میں اقامت پڑھنا سنت, پھر اس کو گھٹی دینا سنت, سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر اس کے سر کے بال کٹوانا سنت, اس کا ختنہ کروانا سنت. بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا, اس کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے بھیجنا سنت, علم حاصل کرانے کے لیے مدرسہ میں بھیجنا سنت. بچہ تھوڑا سا اور بڑھ گیا, بیٹھنا کیسے ہے سنت, سونا کیسے ہے سنت, جاگنا کیسے ہے سنت, کھانا کیسے ہے سنت, پینا کیسے ہے سنت. میں شارٹ کر رہا ہوں, 2 منٹ باقی ہیں. اچھا آگے چلے, بچہ جوان ہو گیا, اس کا نکاح کرنا سنت, اس کا ولیمہ کرنا سنت. آگے چلے, بندے کا اخلاق کیسا اچھا ہو سنت, کردار کیسا ہو اچھا ہو سنت, لینا دینا کیسا ہو اچھا ہونا چاہیے سنت. اب شارٹ کرتا ہوں, بندہ مر گیا, عمر ہوئی 100 سال, ابھی تک سنت بندے کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی, بلکہ سنت بندے کی رہنمائی کر رہی. وہ سمے بندہ گیا مر, اس کو غسل دینا سنت, کفن کیسے پہنانا ہے, کیسے کپڑے ہونے چاہیے سنت, مٹی میں دفن کرنا ہے سنت, مٹی کیسے ڈالنی ہے, اس کے اوپر کیا پڑنا ہے سنت. اب مٹی بھی ڈال دی, سنت ابھی بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی, بلکہ رہنمائی کر رہی ہے. بندے کے لیے دعا کرنا سنت, دعا کیسے کرنی ہے سنت, اس کے لیے صدقہ و خیرات کرنا سنت, صدقہ جاریہ کرنا سنت, اس کے لیے پڑھ کر دعا کرنا سنت. کچھ سمجھ آئی؟ پتہ چلا فرض کی کوئی لمٹ ہے, مگر سنت کی لمٹ ہی کوئی نہیں. یہ پیدا ہونے سے مرنے تک بندہ مومن کی رہنمائی کرتی ہے. المختصر, وضو کیسے کرنا ہے سنت, استنجا کیسے کرنا ہے سنت, نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے سنت, روزہ کھولنا کس چیز سے ہے سنت. پتہ چلا عتیق اللہ فقط ہوتا تو کام بات ان لوگوں کی سچی ہوتی جو کہتے ہیں سنت کی ضرورت نہیں ہے, مگر عتیق الرسول یہ بتا رہی ہے کہ فرض کی اپنی اہمیت ہے اور حضور کے طریقے کی اپنی اہمیت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کے طریقے کے بغیر گزارا نہیں ہے. بے شمار چیزیں بیان کر سکتا ہوں, مگر وقت ختم ہو چکا ہے, بلکہ 1 منٹ زیادہ ہو چکا ہے. اللہ حضور کا صدقہ ان چیزوں پر عمل کر کے, اور جن لوگوں کا آج کل یہ عقیدہ بنا ہے, یہ عقیدہ باطل ہے, فقط سنت کی کوئی اہمیت نہیں. وہ قرآن سے بھی منکر ہیں, وہ حدیث سے بھی منکر ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. الصلاۃ والسلام علیکم.